تو نماز میں جو فرائض ہے، ارکان ہے، اس میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بہت سارے ایسے کام جو نماز کے باہر جائز تھے، حلال تھے، وہ تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا پینا، بات چیت، چلنا پھرنا، ادھر ادھر متوجہ ہونا۔ یہ ساری چیزیں پہلے جائز تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہا، یہ سارے کام ممنوع ہو گئے۔ اور حدیث میں اس کے لیے تحریم کا لفظ آیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکی ہے، وتحریمها التکبیر، اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، یعنی جو چیزیں حلال تھی، جائز تھی، اب ان چیزوں کو حرام کرنے کا ذریعہ یہ تکبیر ہے۔ وتحلیلها التسلیم، واپس حلال کرنے کا ذریعہ، جو چیزیں حلال تھی پھر تکبیر تحریمہ کے بعد ممنوع ہو گئی، واپس حلال کرنے کا ذریعہ سلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو نماز کی کنجی پاکی ہے، پاکی کے بغیر، جیسے کنجی اور چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، ایسے ہی پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز تکبیر، یہ نماز میں بہت سارے ایسے کاموں کو ممنوع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے جو پہلے جائز تھی۔ ایسی تیسری چیز کہ جو کام ممنوع ہوئے تھے تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے، وہ سارے کام سلام کے ذریعے سے حلال ہو جاتے ہیں، وہ سارے کام سلام کے ذریعے سے حلال ہو جاتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ یہ نماز کی ابتدا ہے، اس سے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں نا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیا، رب کے نام کا ذکر کیا، فَصَلَّى، پھر نماز پڑھی۔ تو تکبیر تحریمہ یہ نماز کی ابتدا اس تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کی درستگی کے لیے چند شرائط ہیں، ان کا اہتمام اور خیال کرنا ضروری ہے، ورنہ نمازی شرط تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ نیت اور تکبیر کے درمیان گیپ نہ ہو۔ سب سے پہلی شرط تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان گیپ نہ ہو۔ مثلا ہم نے نماز کا ارادہ کیا، اب ارادہ کرنے کے بعد ہم کسی ایسے کام کے اندر مشغول نہ ہوں جو نماز کے منافی ہے۔ نماز کا ارادہ کرنے کے بعد کسی ایسے کام کھانے پینے کے اندر نہ لگ جائیں، بات چیت کے اندر نہ لگ جائیں۔ اگر نیت کرنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد، نماز کا ارادہ کرنے کے بعد اگر نماز کے منافی کسی کام کے اندر اگر ہم مشغول ہوں گے تو ہمارے لیے دوبارہ ارادہ کرنا ضروری ہوگا۔ وہ نیت، پرانی نیت جو کی تھی، پرانا جو ارادہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط تکبیر تحریمہ کے لیے یہ ہے کہ نیت اور اس میں فصل نہ ہو، گیپ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پہلے نیت کی جائے پھر تکبیر بولی جائے، پہلے ارادہ کیا جائے نماز پڑھنے کا، اس کے بعد تکبیر بولی جائے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آئے، اللہ اکبر بول رہے، پھر سوچ رہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد ارادہ کر رہے کہ میں چلو ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں۔ تکبیر بولنے کے بعد اگر ارادہ کریں گے تو تکبیر وہ لغو ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ نیت اور تکبیر کے درمیان فصل نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیت جو ہے تکبیر سے پہلے پائی جائے، نماز کا ارادہ تکبیر سے پہلے پائے جائے اور تکبیر اس کے بعد کہی جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جن نمازوں میں قیام ضروری ہے، جن نمازوں میں قیام ضروری ہے، ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ہی کہی جائے۔ جن نمازوں میں قیام ضروری ہے، جیسے فرائض میں قیام ضروری ہے، اب اگر کوئی شخص بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہے گا، نماز درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی رکوع میں جاتے جاتے تکبیر تحریمہ کہیں گا جھک کر، تو نماز درست نہیں ہوگی۔ امام چاہے رکوع میں ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں جلدی سے رکوع نہیں کروں گا تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، تب بھی اطمینان سے کھڑے ہو کر تکبیر بولیں اور پھر اس کے بعد جھک جائیں۔ اطمینان سے کھڑے ہو کر تکبیر کہیں، یعنی
تکبیر تحریمہ کا کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے. تکبیر تحریمہ کا کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کئی کتب حدیث کے اندر ہے، بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے فَقَاعِدًا، تو بیٹھو، تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ کا کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے. اگر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ نہیں کہی جائیں گی ان نمازوں میں جن میں قیام شرط ہے، ہاں جن نمازوں میں قیام شرط نہیں ہے، جیسے سنت ہے، جیسے نفل ہے، ان میں قیام شرط نہیں ہے، تو ان میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا بھی ضروری نہیں ہے. تو جن نمازوں میں قیام شرط ہے ان نمازوں کے اندر تکبیر کا کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے. تو تکبیر تحریمہ کی درستگی کے لیے پہلی شرط تھی کہ نیت اور تکبیر کے درمیان گیپ نہ ہو. دوسری شرط تھی کہ نیت پہلے پائی جائے، تکبیر اس کے بعد کہی جائے. اور تیسری شرط تھی کہ جن نمازوں میں قیام شرط ہے، ضروری ہے، ان نمازوں میں تکبیر کھڑے ہو کر ہی کہی جائے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تکبیر ایسے کہے کہ خود کو احساس ہو، خود کو آواز آئے، خود کو یعنی زبان سے آواز نکلنی چاہیے. اگر کوئی شخص دل میں تکبیر کہے گا، دل میں اللہ اکبر کہے گا، تو اس کی نماز ہی سٹارٹ نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ختم. نہ زبان میں کوئی جنبش ہوتی ہے، نہ ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ زبان ہلتی ہے، نہ زبان میں حرکت ہوتی ہے، نہ ہونٹ حرکت کرتے ہیں. تو یہ دل میں تکبیر کہنا یہ کافی نہیں ہوگا، نماز سٹارٹ نہیں ہوگی. کہنا ضروری ہے، اور کہنے کے لیے ہونٹ ہلانا، زبان ہلانا ضروری ہے. بغیر کہے تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوگی، نماز سٹارٹ نہیں. اس لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ کم از کم اتنی زور سے کہیں کہ خود کو احساس ہو سکے، خود کو سنائی دے سکے کہ میں نے کیا کہا، خود کو احساس ہو سکے. ادنا درجہ یہ ہے، ادنا درجہ یہ کہ احساس ہونا چاہیے. بہتر تو ہے کہ خود سن سکے، اللہ کہ بہرا ہو، سنائی نہیں دیتا. اگر بہرا نہ ہو تو خود کو سن اتنے زور سے کہنا چاہیے کہ خود سن سکے. اگر بہرا ہو تو ٹھیک ہے، گنجائش معذور ہے. ادنا درجہ ہے کہ خود کو احساس ہو سکے، زبان میں حرکت ہو، ہونٹوں میں حرکت ہو. اس سے کم درجہ نہیں ہے. اگر زبان میں بھی حرکت نہیں ہے، ہونٹوں میں بھی حرکت نہیں ہو رہی، تو تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی. ایسی پانچویں شرط یہ ہے کہ جو اللہ اکبر کہنے کے اندر جو الف ہے دو جگہ پر، اللہ کے شروع میں، اکبر کے شروع میں، ان کو کھینچا نہ جائے. اللہ یا اکبر، ایسے ہی لفظ با کو اکبر کے اندر نہ کھینچا جائے. اکبر، اللہ اکبر، ایسے نہیں. اگر ایسے بولیں گے، دیکھیے اللہ کے معنی ہوں گے کیا اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں. اگر ہم لفظ اللہ کو کھینچ دیں گے، لفظ اللہ کے الف کو کھینچیں گے اور اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر بولیں گے، تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کیا اللہ بڑا ہے. اور اگر اکبر کے الف کو کھینچیں گے اور یوں بولیں گے اللہ اکبر، تو اس کے معنی یہ ہوں گے اللہ کیا بڑے ہیں. تو دونوں صورتوں میں مفہوم بدل جائے گا، بجائے توحید کے مفہوم کے شرکیہ مفہوم لازم آئے گا. یعنی سوال کر رہے آپ اللہ کی بڑائی پر سوال اٹھا رہے ہوں. تو اس بات کا دھیان دینا چاہیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ دونوں جگہ پر لفظ الف نہ کھینچے، ایسے اکبر میں با نہ کھینچے. کیونکہ اگر با کو کھینچ دیں گے، اکبار بولیں گے، تو ایک لفظ بن جائیں گا، ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہیں، بے معنی لفظ بن جائے گا. تو پانچویں شرط یہ ہے کہ یہاں پر ان الفاظ کو کھینچا نہ جائے، ان حروف کو کھینچا نہ جائے. اللہ اکبر کے الف کو، اللہ کے الف کو، اکبر کے الف کو، ایسے ہی اکبر کی با کو کھینچا نہ جائے. چھٹی شرط یہ ہے کہ تکبیر ایسے الفاظ سے کہنا ضروری ہے جن الفاظ سے اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، جن الفاظ سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے. جیسے لفظ اکبر خود اللہ کی بڑائی ظاہر کرنے والا لفظ ہے. اللہ اکبر کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑے ہیں. ایسے کسی نے اگر اللہ اکبر کی جگہ اللہ اعظم بول دیا تو بھی درست ہے، نماز سٹارٹ ہو جائیں گی. اللہ اعظم، اللہ سب سے زیادہ عظیم ہے، لیکن خلاف سنت ہوگا، نماز جائز تو ہو جائے گی.
اللہ کے حکم پر عمل تو ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تو ایسا لفظ بولنا ضروری ہے تکبیر کے اندر جو رب کی بڑائی کو بتانے والا ہو، رب کی عظمت کو بتانے والا ہو. تو اللہ اعظم بولے، اللہ عظیم بولے، اللہ کبیر بولے، نماز اسٹارٹ تو ہو جائے گی، درست تو ہو جائے گی. لیکن خلاف سنت ہوگا. سنت تو اللہ اکبر کہنا ہی ہے. لفظ اللہ اکبر اسی جملے کے ذریعے سے نماز اسٹارٹ کرنا سنت ہے. لیکن اگر اس کی جگہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے لفظ کے ذریعے سے نماز اسٹارٹ کی تو اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ وہ لفظ ایسا ہو جو اللہ کی بڑائی کو بتاتا ہو، اللہ کی کبریائی کو بتاتا ہو. اور اگر اللہ کی کبریائی کو نہ بتاتا ہو، چاہے اللہ کا نام ہو، مثلا اللہم اغفر لی بولا، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اور اس سے نماز اسٹارٹ کی، تو نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی. کہ اللہم اغفر لی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ایک دعا ہے، اس میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی لفظ کے ذریعے ظاہر نہیں ہو رہی. اللہ کی کبریائی اور بڑائی لفظ کے ذریعے ظاہر نہیں ہو رہی. ایسے ہی کوئی دوسرا لفظ بولا جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی ہو، چاہے اللہ کا نام، جیسے بجائے عربی کی کوئی دوسری زبان استعمال کر لی، خدا بول دیا یا کچھ اور بول دیا، تو نماز اسٹارٹ نہیں ہوگی. تو شرط یہ ہے تکبیر کے لیے کہ تکبیر ایسے الفاظ میں کہی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اللہ کی بزرگی کو بتاتے ہوں. یہ چند شرائط تھی تکبیر، ان شرائط کے بغیر تکبیر تحریمہ درست نہیں ہوگی. ایسے ہی چند چیزوں کا خیال رکھنا تکبیر تحریمہ کے وقت بہتر ہے. جیسے جب ہم تکبیر کہیں تو ہاتھ اٹھائیں، تکبیر کہیں تو ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھاتے وقت پہلے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اس کے بعد تکبیر بولنی چاہیے. ہاتھ اٹھا لیں، پہلے ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد تکبیر بولیں. کیونکہ ہاتھ اٹھانا یہ اشارتاً اس بات کو کہنا ہے، اشارتاً اس بات کو کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اس میں ترتیب کیا ہے کلمے کی؟ کہ پہلے انکار ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، اس کے بعد اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ بھی ہاتھ اٹھانا گویا اللہ کے ما سوا کو پیچھے ڈال دینا ہے اشارے کے ذریعے سے، اور اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے. اس لیے علماء اس میں بہتر اس کو قرار دیتے ہیں کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھے جائیں، ہاتھ اٹھا لیے جائیں، اور پھر جیسے ہی تکبیر کہنا اسٹارٹ ہو ہمارا ہاتھ باندھنا اسٹارٹ ہو، اور اکبر کی راہ کے وقت ہمارے ہاتھ بند جائیں. کیونکہ تکبیر کے بعد نماز اسٹارٹ ہوتی ہے، اور نماز میں حرکت کم سے کم ہونا چاہیے، نماز میں سکون ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے، حرکت کم سے کم ہونا چاہیے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھا لیے جائیں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھتے ہوئے اللہ اکبر بولے جائیں. ہاتھ اٹھا لیے جائیں، ہاتھ باندھتے ہوئے اللہ اکبر بولا جائے. یہ بہتر طریقہ ہے. اس کے خلاف بھی جائز ہے، مثلا اللہ اکبر کے اللہ تکبیر بولتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بھی جا رہے، باندھے بھی جا رہے، یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر تو یہی ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھے جائیں. ایک اور تیسرا طریقہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر باندھ لو، بعد میں اللہ اکبر بولو، یہ بھی بہتر نہیں ہے. ہاتھ اٹھا لیا، باندھ لیا، ہاتھ اٹھا کر باندھ لیا، پھر اللہ اکبر کہہ رہا. ہو سکتا مقتدیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو کم سنائی دیتا ہو، اور وہ دیکھ کر ہی امام کی اقتدا کرتے ہوں. امام نے ہاتھ اٹھایا، اس نے سمجھا کہ امام نے تکبیر بول دیا، مقتدی نے یہ سمجھا امام نے تکبیر بول دیا، حالانکہ امام نے ہاتھ باندھنے کے بعد تکبیر بولا. تو ہو سکتا مقتدی کی تکبیر امام سے پہلے پائی جائے گی، حالانکہ مقتدی کے لیے امام کے بعد یا امام کے ساتھ تکبیر کہنا ضروری. امام سے پہلے اگر مقتدی تکبیر بولے گا تو اقتدا درست نہیں ہوگی. امام سے پہلے اگر مقتدی تکبیر بولے گا تو اقتدا درست نہیں ہوگی. اس لیے امام کے لیے بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھتے ہوئے اللہ اکبر بولیں. مقتدیوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھتے ہوئے اللہ اکبر بولیں، اور اس کا خیال رکھیں کہ ہماری تکبیر امام کی تکبیر کے ساتھ ہو یا ہماری تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ہو. ساتھ ہو یا بعد ہو، دونوں طریقے جائز ہیں. ہاں پہلے اگر کہیں گے، پہلے دیگر نماز کے دیگر اعمال میں امام سے سبقت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. مثلا امام سے پہلے سجدے کے اندر چلا گیا، حدیث میں اتنی سخت وعید آتی ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن اس کو جو اٹھایا جائے گا
تو اس کا سر جو گدھے کی طرح ہوگا، حدیث کے اندر آتا. بڑی سخت وعید حدیث میں ملتی ہے ایسے شخص کے بارے میں جو امام سے پہلے اعمال کرتا ہوں. تو وہاں تو صرف وعید ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے لیکن ہو جاتی ہے. لیکن اگر تکبیر کے اندر امام سے سبقت کرے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں. اس لیے امام صاحب پہلے ہاتھ اٹھائیں، سارے ہی لوگ پہلے ہاتھ اٹھائیں اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں. اور ایک اور چیز، تکبیر کہنے میں ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں. تکبیر کہنے میں جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا استفتح احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کو شروع کرے فلیرفع یدیہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور ان کے ویستقبل بباطنہما القبلہ، اور اپنے ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کا رخ قبلے کی طرف رکھے. اپنے ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کا رخ قبلے کی طرف رکھے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن اللہ امامہ، اس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ جو جب ہم ہاتھ اٹھائیں تکبیر کہنے میں تو ہتھیلیوں کا رخ ہمارا قبلے کی طرف ہو. جیسا کہ ہم استلام کرتے ہیں حجر اسود وغیرہ کا، تو حجر اسود کی طرف جیسے رخ کرتے ہیں ہتھیلیوں کا، ایسے ہی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب رہا یہ سوال کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، اس سلسلے میں احادیث میں 3 طرح کی روایتیں، تینوں صحیح حدیثیں، 3 طرح کی روایتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا قام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ مدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہاتھ دراز کر کے اٹھاتے. حدیث صحیح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ مدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو دراز کرتے ہوئے اٹھاتے. تقریباً سنن ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد، تینوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو ایک چیز یہ چیز بھی ثابت ہے کہ ہاتھ دراز کر کے اٹھائے جائیں. دوسرا طریقہ کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں، وہ بھی صحیح ترین احادیث سے ثابت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں کئی روایتیں کئی صحابہ سے اس طرح کی مروی ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر، اور ایک روایت میں کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے، کانوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور ایک روایت میں کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے. اور تیسرا طریقہ کہ ہاتھ شولڈر تک اٹھائے جائیں، وہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. تینوں طریقے ثابت ہیں، تینوں طریقے صحیح ثابت ہیں. البتہ احادیث کے مجموعے کو دیکھتے ہوئے، احادیث کے مجموعے کو دیکھتے ہوئے فقہاء نے زیادہ بہتر طریقہ اس کو قرار دیا کہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھائے جائیں کہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں یہ کانوں کے اوپری حصے کے برابر ہو جائیں، ہمارے ہاتھ انگوٹھا یہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائے، اور ہمارا ہاتھ کا نچلا حصہ یہ شولڈر کے مقابل آ جائے. تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. جس میں دراز کر کے اٹھانے کی بات ہے وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، مالک بن حویرث والی جس میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی بات ہے، وہ حدیث جس میں شولڈر تک ہاتھ اٹھانے کی بات ہے. تینوں طریقوں پر عمل ہو جائے گا اگر اس طریقے سے ہاتھ اٹھائے جائیں کہ ہمارے ہاتھ انگلیوں کا سرا جو ہے وہ کان کے اوپری حصے کے مقابل آ جائے، انگوٹھا کانوں کی لو کے مقابل آ جائے، اور یہ ہتھیلی کا نچلا حصہ یہ شولڈر کے مقابل آ جائے. تینوں قسم کے احادیث پر عمل ہو جائے گا. تو زیادہ بہتر طریقہ تو عمل کے لیے ہی ہے کہ احادیث کے درمیان تطبیق دی جائے، احادیث کو جوڑا جائے، احادیث کے مجموعے پر عمل کیا جائے. تو فقہاء نے یہ اس طریقے کو بہتر اس وجہ سے قرار دیا کہ اس میں تینوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وہ اخیر عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں. پھر وہ گھر چلے گئے. واپس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ شولڈر تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ان کے بدن پر جو ہے چادریں لپٹی ہوئی ہیں، سردی کی وجہ سے چادروں کے اندر وہ لپٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شولڈر تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اس سے وہ شولڈر تک ہاتھ اٹھانے کی توجہ سمجھ میں آتی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے شولڈر تک جو ہاتھ اٹھایا اس کی وجہ یہ تھی کہ سردی کے موسم کی وجہ سے وہ ہاتھ باہر نہیں نکالتے تھے، اس وجہ سے اندر ہی اندر جو ہے وہ شولڈر تک ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے. ورنہ عام حالات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا تھا. شولڈر تک ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، لیکن اس کی وجہ حدیث کے اندر ملتی ہے علیہم برانس وافسیہ. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے
اس کی وجہ بیان فرمائی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو میں نے دیکھا کانوں تک شولڈر تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر چادریں لپٹی ہوئی تھی، سردی کی وجہ سے ان پر چادریں لپٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے شولڈر تک ہاتھ اٹھایا۔ غرض کی جو بھی وجہ ہو ثابت تو ہے، لیکن افضل طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ ہاتھ اس طریقے سے اٹھایا جائے کہ ہتھیلیوں کا جو انگلیوں کا سرا جو ہے وہ کانوں کے اوپری حصے کے مقابل آ جائے، اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل آ جائے، اور ہتھیلی کا نچلا حصہ یہ شولڈر کے مقابل آ جائے۔ تینوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ ایک بات عوام کے اندر مشہور ہے کہ ہاتھ اٹھانے میں انگوٹھے کو کانوں کی لو سے لگانا یہ ضروری ہے، ایسا کچھ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات حدیث کے اندر نہیں ملتی، اس لیے اگر کوئی شخص اس کو ضروری سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ضروری نہیں ہے کانوں کی لو کو ہاتھ ٹچ کرنا یا کانوں کو ہاتھ لگانا، ہاتھوں کا کانوں کے مقابل آنا، یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ کانوں کو ٹچ کرنے کا حدیث میں کسی ضعیف حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔